بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے، اور پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے اپنے جو موضوع کے اوپر۔ اگر وقت ہوا تو کچھ اور سوالات بھی لے لیں گے، لیکن ایسے کرتے ہیں جو سوالات لکھے ہیں آپ کے ان سوالوں کی طرف جائیں گے تاکہ ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتلائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی، اور انہوں نے یعنی ان کے کب دنیا کے اندر تشریف لائی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی جس وقت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی، اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال ان کی عمر تھی۔ کافی فرق تھا، تقریباً 15 سال کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی فرمائی تو اس سے پہلے آپ نے 2 اور شادیاں بھی کر لی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پہلے 2 اور بھی شادیاں کر لی تھی۔ ایک جو شادی کی تھی وہ عتیق ابن عائذ المخزومی کے ساتھ، اور دوسری جو تھی وہ ابو علا ملک ابن نباش جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی۔ تو دو شخص تھے جن کے ساتھ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی فرمائی تھی۔ ایک جو پہلے بتلایا تھا کہ ان کے ساتھ عتیق تھا ان کا نام، اور دوسرے جو تھے ان کا نام تھا حلا، اور ان دونوں کے ساتھ یعنی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی فرمائی۔ اور یہ جو پہلی 2 شادیاں تھیں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پہلی جو شادی تھی وہ عتیق ابن عائذ المخزومی ان کے ساتھ شادی کی، اور ان سے بھی 2 بچے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو تھی ابو علا ملک ابن نباش، ان کے ساتھ شادی کی تو ان سے بھی کچھ اولادیں ہوئیں۔ سب سے پہلے عتیق جو تھے ان سے جو اولاد تھی، ایک کا نام تھا ہند اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ۔ ہند جو تھی وہ بیٹی تھی اور عبداللہ جو تھے وہ بیٹے تھے، تو ان کا پورا نام تھا ہند بنت عتیق، اور دوسرے کا نام دوسرے بیٹے جو تھے، دوسرا جو بچہ تھا ان کے نام تھا عبداللہ ابن عتیق۔ تو یہ جو 2 تھے یہ پہلی شادی کے ساتھ تھے، اور پھر دوسری شادی سے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہوئی۔ ان میں سے ایک کا نام ہند تھا دوبارہ، تو ہند بنت حالہ، اور دوسرے کا نام تھا زینب، اور تیسرے کا نام حالہ بنت حالہ۔ تو یہ 5 اولاد تھی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی فرمائی، اور مکہ کے اندر تقریباً سب سے مالدار ترین عورت تھی، اللہ رب العزت نے مالی لحاظ سے بھی، ذہانت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین صفات نصیب کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرما لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو اولاد وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ چنانچہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، اور وہ دنیا ہی کے اندر، بچپن ہی کے اندر ہی وہ پردہ فرما کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جتنی بھی بیٹیاں تھیں، چاروں کے چاروں بیٹیاں وہ بھی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ سیدنا زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں وہ چاروں کی چاروں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سب سے چھوٹی جو تھی وہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد میں نے ابھی ذکر کی ہیں، یہ تمام کی تمام جو تھی یہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر
ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں، تو اس سے تقریباً 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ رمضان کے اندر تقریباً 10واں رمضان تھا، تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 63 64 63 یا 64 سال تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 63 سال عمر تھی، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 63 سال عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی بھی 63 سال 63 تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی بھی 63 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی بھی 63 سال تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی بھی 63 سال تھی۔ تو یہ 63 سال کی عمر یہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چلا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص پیار اور خاص محبت تھی۔ تمام ازواج مطہرات میں، تمام بیویاں مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار ہوا کرتا تھا۔ بلکہ اگر آپ ابتدائی نبوت کو دیکھیں، ابتدائی نبوت کو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نصیب ہوئی، تو اس وقت کو اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ وہ کس انداز کے اندر، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود تھے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے وحی لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے تمام کے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور سورۃ اقرأ والی جو صورت ہے وہ پڑھی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں یہ بلناک قسم کی چیز کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جن ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان اکٹھا کر کے پہاڑی سے جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اور گھر پر تشریف لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا رہے تھے کہ اس قسم کی ایکسپیرینس، اس قسم کا واقعہ پہلے زندگی کے اندر کبھی پیش ہی نہیں آیا، اور گھبرا رہے تھے اتنے، اور اتنے پریشان تھے کہ حالانکہ سردی کے دن تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر آئے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی زملونی، آپ مجھے کمبل کے اندر آپ لپیٹ دیجئے، بڑی سردی لگ رہی ہے، کمبل کے اندر آپ مجھے لپیٹ دیجئے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے وہ شخصیت کہ جو کمبل کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر، اے چھوٹے کمبل کے اندر اپنے آپ کو لپٹنے والے، جو لپٹے ہوئے ہیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو وہ بڑا ہی پسند آیا، تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ ذکر فرمایا تو اس کے بعد فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف، بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کبھی تمہیں رسوا نہیں کر سکتے، تمہارے اوپر کسی قسم کی برائی آ ہی نہیں سکتی، کوئی تمہیں دنیا کے اندر اس قسم کا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تسلی دے رہی تھی، کیوں؟ اس وجہ سے صرف اتنی تسلی نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز ہیں وہ نکالی۔ فرمایا اس لیے کہ آپ تو لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اور جس کے اوپر بڑا بوجھ ہو وہ بوجھ آپ ان سے اتار دیتے ہیں اور اپنے کندھوں کے اوپر لے لیتے ہیں۔ لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آتے ہیں آپ ان کی مصیبتوں کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں، جو مہمان باہر سے آتے ہیں ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب صفتیں بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قدر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا، تسلی دل کو ہو گئی۔
اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بیوی جب دیکھے کہ شوہر پریشان ہے، اس کے اوپر ٹینشن ہے، تو اس کو بٹھائے، اس کو تسلی دے، یہ نہ ہو کہ الٹا اس کو کوسے اور الٹا اس کو ڈانٹے، نہیں، فرمایا اس کو بٹھائے تسلی کے ساتھ، اور اگر ٹھنڈی ہے تو اس کو گرم کرے، اور اگر گرم ہے تو اس کو ٹھنڈا کرے، اگر پانی اس کو دے، اس کو کھانا پینا کھلائے، تسلی دے، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد۔ عجیب سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی مطہرہ دیکھیں تو ہمارے لیے زندگی کے اندر بڑا عجیب سبق ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، تو خدیجہ رضی اللہ، اور یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ سب سے پہلے مؤمن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے شخص ہیں جو ایمان لائے مردوں میں سے، لیکن اگر پورے انسانیت کو دیکھیں، پوری مخلوق میں سب سے پہلے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے وہ سیدنا خدیجہ تھے، کیونکہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آئے اور جو ہی گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ بیان کیا تو اسی وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بات ایکسیپٹ کر لی، قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تسلی دی، اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ فرمانے لگے میرے ایک رشتہ دار ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آپ اپنا واقعہ بیان کریں، وہ وقت کے عالم ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو تسلی دے۔ تو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی سیدنا خدیجہ، پتہ چلا کہ صرف اپنی تسلی دے کر شوہر اگر پھر بھی پورا مطمئن نہ ہو تو اس کو چھوڑ نہ دیں، پھر بھی اس کو کہیں لے جاؤ، کسی عالم کے پاس، کسی دیندار شخص کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جو ان کو تسلی دے سکے۔ تو یہ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ہی یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بعض اوقات مجھے یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہم تو زندہ ہیں، وہ تو بوڑھی تھی، اور اس کو پھر بھی آپ یاد کرتے ہیں، وہ تو کتنے زمانے ہو گئے چلی گئی، بوڑھی تھی، 63 سال، آپ سے 15 سال تقریباً بڑی تھی، پھر بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں، ہم ادھر موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ تھی اور تھی، خدیجہ تھی اور تھی، وہ کچھ عورت تھی، عجیب عورت تھی، یعنی مطلب بڑی تعریف۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی کبھی ہدیہ بھیجتے، فرماتے یہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں، خدیجہ کی ساتھنیں ہیں، خدیجہ ان کے ساتھ پیار کرتی تھی، جاؤ ان کو یہ ہدیہ دے دو، یہ کھانا ان کو بھیج دو، یہ فلاں چیز ان کو پہنچا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی یادداشت کے اندر۔ تو خیر کسی اور موقع کے اوپر پورے جو واقعہ ان کا عرض کریں گے کہ کس قسم کی عورت تھی۔ تو یہ آپ نے سوال کیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی شادی کی، اور اچھا ہے سوال کیا، کیونکہ اکثر لوگوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اندر آنے سے پہلے ان کی 5 اولاد تھی، 2 تھے عتیق سے، لڑکا اور لڑکی، اور دوسرے 3 جو تھے وہ ابو حالہ سے ملک ابن نباش ان کا نام ہوتا تھا، تو ان سے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اولاد ہوئی، 4 جو بیٹیاں تھیں وہ بھی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح جو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ تھی ہماری ازواج، یہ تھی ہماری امہات المؤمنین، جو مؤمنین ہیں ان کی مائیں ہیں۔ تو خیر باقی سوالوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال آپ نے کیا کہ حج کے دوران جب ہم صفا مروہ کے درمیان ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کون سی دعا پڑھیں، اور آپ نے یہ بتلایا کہ آپ مختصر بتلائیں لیکن جامع معنی، اور مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دعا بتلائیں جو مختصر ہو اور آپ کی تمام دعاؤں کو شامل ہو۔ تو آپ صلی اللہ، لمبی حدیث ہے مختصر عرض کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے اندر دعا بتلائی، فرمایا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کا مختصر ترجمہ، مختصر اپنے الفاظ کے اندر کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام دعائیں مجھے نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شرور، فتن، فساد سے
پناہ اور حفاظت مانگیے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے مجھے حفاظت نصیب فرما۔ تو یہ مختصر دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ صفا مروہ کے درمیان چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی اچھی دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ دعاؤں کے اندر میں عام طور پر خاصتاً حج کے موقع کے اوپر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی زبان کے اندر جو بھی دعائیں آپ پڑھیں، اللہ رب العزت تمہاری ہر دعا کو سنتے ہیں اور ہر دعا کو تم سے بہتر سمجھتے ہیں، تمہاری زبان کو تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کے اندر اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، اپنے گھرانے کے لیے بھی، تمام مخلوق کے لیے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے لیے بھی تمام کی تمام دعائیں مانگتے رہیں۔ تو وہاں اب صفا مروہ کے درمیان چلتے رہیں، یا اللہ تو میری مغفرت فرما، یا اللہ والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ جو بھی دعائیں، تو آپ چلتے رہو، واپس آتے رہو، چلتے رہو، آپ آتے رہو۔ تو اس میں اپنی زبان کے اندر بھی اور عربی کے اندر بھی اگر کوئی یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیں تو چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور افضل ما قلت انا والنبیون قبل یوم عرفہ، عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ چوتھا کلمہ ہے، تو اس کو خوب پڑھتے رہو، خوب پڑھتے رہو۔ اور کسی اور موقع کے اوپر اگر وقت ہوا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ کیوں سب سے بہترین دعا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن، جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے حج کے دن، حج کے دوران، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق کیوں فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ پرفیوم وغیرہ، تو احرام کے اندر آپ پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جس وقت آپ احرام باندھیں، چاہے آپ ادھر سے باندھیں، کیونکہ آپ جب یہاں سے جائیں گے اپنے ملکوں سے، انگلینڈ سے، تو اس وقت اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھ دیا ہے تو اس وقت آپ پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ عمرے کا احرام نہیں باندھتے، بلکہ یہاں سے پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں، ایک آدھ ہفتہ مدینہ کے اندر رہ کر، اور پھر وہاں سے مکہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں سے احرام نہیں باندھ رہے تو اس وقت آپ پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پرفیوم کا استعمال کرنا حرام ہے، گناہ ہے احرام کے دوران۔ اسی طرح ناخن کا کاٹنا گناہ ہے احرام کے دوران۔ اسی طرح یہ بال کا کاٹنا وغیرہ، ہٹانا، توڑنا، اس کی ممانعت ہے احرام کے دوران، لیکن جب آپ کا احرام نہ ہو تو اس وقت اس کی اجازت ہے۔ باقی آپ نے اس کے بعد والے سائل نے اچھا توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ آج کل میڈیا کے اوپر ہر قسم کے یہ ڈرامے اور فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں، بجائے اس کے اندر وقت ضائع کرنے کے اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیوں نہیں کہ ایسے اسلامی پروگرام کہ جس سے آپ کو کوئی چیز سیکھنے کی ملتی ہے، مسئلے مسائل آپ کو سیکھنے پڑتے ہیں، بعض اوقات کوئی نصیحت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، بعض اوقات اولاد کی تربیت، اپنے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوئی وظائف وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے، تو کیوں نہیں کہ وہ ایک آدھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے آپ جو ادھر ایسی چیز کے سامنے استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کے لیے نہ آخرت کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، کیوں نہیں کہ وہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسی جگہ کے اندر آپ استعمال کر لیں جس میں تمہارا آخرت کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ تو یہ بات آف کورس میں ضرور اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ درس کے دوران میں نے وہ دعا بتلائی تھی، تو یہی بات ہے، میرا ہر سنڈے کے دن، ہر اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، درس قرآن۔ تقریباً میرے خیال میں 21 سال ہو گئے ہیں شروع کیا تھا قرآن کریم کا درس، اور اس میں 1-2 آیتیں پڑھتے ہیں اور ان آیت کا ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ لوگوں کا ترجمہ پتہ چل جائے، اور پھر ان آیتوں کے بارے میں بات چیت اور اس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوتی ہے، اور اس کا حالات حاضرہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور وہاں کوئی فوائد ہوتے ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی احادیث مبارکہ ہوتی ہے، کوئی اس کے بارے میں تاریخ ہوتی ہے، کوئی فقہ ہوتی ہے، یعنی تمام کی تمام چیزیں ان آیات کے متعلق، اور بعض اوقات حالات حاضرہ کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ تو اسی دوران سائل جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، قیامت کے دن دعا کیے کرنا کہ اللہ رب العزت میرا حساب یسیر فرمائے، میرا آسان حساب فرمائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ دوبارہ عرض کر دوں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ قیامت کے دن میرا تو آسان حساب کرنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر فرمایا کہ آسان حساب ہی العرض، وہ صرف پیشی ہوتی ہے، سامنے پیش ہوئے، اللہ رب العزت نے پوچھوایا یا پوچھا کہ نام کیا ہے کیا نہیں ہے، تھوڑی سی باتیں کی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ صرف سامنے پیش کی ہوتی ہے، جیسے کورٹ کے اندر پیش کی ہوئی اور پھر چلو جی تمہاری معافی ہو گئی، تم پاس ہو گئے، تو ہوئی العرض۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش عذبہ، کہ جس شخص کو یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو فرمایا پھر وہ اب شخص بچ نہیں سکتا، کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو اس وقت پر انسان جو ہے وہ اب چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ دعا کیا کرو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ حساب یسیر، آسان حساب فرمائے۔ تو اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں، کم از کم فرض نماز کے بعد، کیونکہ فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ ہمیشہ دعا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم، دوبارہ عرض کرتے ہیں، 2-3 دفعہ عرض کروں گا تاکہ یاد ہو جائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ تو میرے ساتھ آسان حساب فرما۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 صورتوں کے بارے میں پوچھا، تو صورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ آپ آگے چلتے رہیں، ایک صورت پڑھ کر پھر پیچھے نہ جائیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک صورت کے بعد جو دوسری صورت ہے وہ پڑھیں۔ اگر آپ کو درمیان میں کوئی صورتیں چھوڑنی ہے تو ایک نہ چھوڑو بلکہ کم از کم 2 چھوڑ لو۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ ہم فجر کی نماز کے اندر جو 4 کل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، تو آف کورس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سنتوں کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اور 2 فرضوں کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو بالکل آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، کوشش کی کہ ان تمام کو آج جو ہے ان کو کور کر لیں۔ اسے کرتے ہیں دعا کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، دین کی صحیح اور سچی سمجھ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، تو ہمیں آسان حساب نصیب فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔